سبحان اللہ. واہر لکھنؤ اور واہر اطراف لکھنؤ واہر مجمع بی بی جزادیں آپ سب کو سلامت رکھیں. عموماً یہ شکوہ ہوتا ہے کہ مجمع محفلوں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. میری طرف متوجہ رہیے گا، میں ایک خاص بات کہنے جا رہا ہوں. عموماً یہ شکوہ ہوتا ہے کہ مجمع محفلوں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، مگر میں یہ بات کبھی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ رات کے اس پہر حضرت کے چاہنے والوں کی یہ ولا میں ڈوبی ہوئی کیفیت یہ بہت بڑی بات ہے، اور آپ کا تشریف فرما ہونا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام اگر برپا ہو رہا ہے تو آپ یقینی طور پر اس میں شریک رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی شریک رہیں گے. آپ حضرات مل جل کے ایک صلوات پڑھ لیں تو میں نام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمارے ساجد بھائی میری طرف متوجہ ہوں بھائی، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے حضرات بھی تھوڑی توجہ فرمائیں. ہمارے ساجد بھائی جب نعرہ لگاتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. اب ان کی آواز آپ تک پہنچتی ہو یا نہ پہنچتی ہو، مجھ تک ضرور پہنچتی ہے ساجد بھائی کی آواز. خدا عالم علیہ سلامت. یا اللہم صلی علی. نوجوان بھائیوں، نفیس اللوری صاحب کا یہ شعر اگر فرمائش کر کے آپ نے سنا ہے تو آج حضرت کے جشن سے یہ عہد کر کے اٹھیے کہ جو آپ نے سنا ہے اس قانون کو اپنے گھر میں انشاءاللہ تا زندگی نافذ رکھیں گے. مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. بے پردہ نہ تم نکلو گھر سے ہے میری بہنوں، قرآن اگر سر ہے جزدان ضروری ہے. اور وہ نوالے نئے نئے جو ہمارے نفیس صاحب نے پڑھا، مجھے مرحوم ساحل سرسوی صاحب یاد آ گئے، انہیں بھی مثال ثواب ہو جائے. جناب ساحل سرسوی، کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. اس لیے ساحل صاحب نے اپنے شعر میں کتے کا لفظ استعمال کیا ہے. میں وہ شعر پڑھتا ہوں، ساحل صاحب کو بھی مثال ثواب ہو جائے. ابھی آپ نے سنا دوزخ کو مل رہے ہیں نوالے نئے نئے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب پھینکی زمین پر دشمن سرور کی لاش، سبحان اللہ، آئے سبحان اللہ، میں نے جب پھینکی زمین پر دشمن سرور. اب طاہر صاحب کا پورا ہیولہ تو ذہن میں آ گیا ہوگا، وہ ان کا انوکھا کرتا اور گلے میں مفلر اور ان کا جھوم جھوم کے پڑھنا. وہ کہتے تھے کہ میں نے جب پھینکی زمین پر دشمن سرور کی لاش، بوٹیاں کھا کھا کے کتے بھی دعا دینے لگے. بوٹیاں کھا کھا کے. مرزا غالب کی نظم ہے، جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، یہ تو اس پہ تھا. مرزا غالب کی ایک غزل ہے دل نادا تجھے ہوا کیا ہے. اسے منقبت کی دنیا میں تقریباً سب لوگوں نے اس پہ تضمینیں کی ہیں. ان سے کیا ہو بھلا امید وفا جو نہیں جانتے وفا کیا ہے وغیرہ وغیرہ. ساحل صاحب بھی بیٹھے ہوئے سن رہے تھے. جب ساحل صاحب کو بلایا گیا تو انہوں نے 2 شعر پڑھے تھے مرحوم نے، وہ میں آپ کو سنا کے شاعر کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ بولی تاریخ ایک صاحب سے، بولی تاریخ، یہ جتنا مجمع ہے غور سے، بولی تاریخ ایک صاحب سے، آپ کا حق سے واسطہ کیا ہے. بولی تاریخ ایک صاحب سے، آپ کا حق سے واسطہ کیا ہے. آپ کی ماں سے خوب واقف ہوں، آپ کے باپ کا پتہ کیا ہے. یہ تھے مرحوم ساحل سرسوی صاحب جو اس انداز میں شعر کہا کرتے تھے. اور جہاں وہ ایسے مزاحیہ اشعار کہتے تھے، وہیں سنجیدہ شعر جب کہتے تھے تو ایسے کہتے تھے کہ دل میں حسین درد کی دنیا بسائے ہے،
خدا حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس نوعیت کے اشعار بہت کم ہوتے ہیں۔ دل میں حسین درد کی دنیا بسائے ہے، اور 100 خیبروں کا بوجھ اکیلا اٹھائے ہے۔ یہ ہے سعید رضوی صاحب۔ میں نے یہ اس لیے شعر پڑھے کہ اسی سرزمین سے آنے والے اس شاعر کو آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا آپ کو پچھلے کئی برسوں سے انتظار ہے، اور آپ حضرات کیسٹ کے ذریعے اسے سنتے رہتے ہیں۔ جناب اختر رضوی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور اختر رضوی صاحب کے بعد انشاءاللہ کوشش ہوگی ظفر اعظمی صاحب اور بیتاب اللہ صاحب۔ حضرات آپ کو ہمیشہ احترام کرتا ہوں اور ایسا بھی کرتا رہوں گا۔ آپ حضرات کے ہاتھ میں محسوس میں آیا، آپ نے میرا حوصلہ بڑھایا، میری زندگی پر بھی آپ کی باتیں محسوس ہوئی، مگر آپ جو محسوس میں آتے ہیں وہ خالصتاً وجہ حسین آتے ہیں کہ مولا حسین کی والدین آپ سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ یہ رات بن جانا اور یہ نعرے لگانا اور جواب دینا، میں حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ وہ سعادت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی ہے۔ علی کے نام کا نعرہ ہر کوئی نہیں لگا پاتا ہے، وہی لگاتا ہے جس میں پاکیزہ شیش کیا ہو اور پاکیزہ آغوش کی جس میں تربیت پائی ہو۔ ہمارے شباب بھائی نے جو نعرہ لگایا اور تمام برادران نعرہ لگاتے ہیں، ہم مولا کی مدح کرتے ہیں، شیر کہتے ہیں، شعرا شیر کہتے ہیں، ہم تقریریں کرتے ہیں، مجلسیں پڑھتے ہیں، علماء و فتوا مجلسیں پڑھتے ہیں، ہمیں ہر طرح سے نوازا جاتا ہے، کہیں مواد دیا جاتا ہے تو کہیں جانے تحریر سے نوازا جاتا ہے، مگر بنیادی طور سے ہم سے کہیں زیادہ حق آپ لوگوں کا ہے کہ آپ بے لوث اور بے غرض ہو کے مولا کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، اور پوری رات آپ ایسے بے چین ہو کے مولا کی فرمائش سنتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ جب آپ مولا کے قدموں میں بیٹھ کے خود ان کے فضائل سنیں گے تو آپ کا کیا الگ ہوگا۔ لہٰذا میری یہ دلی خواہش ہے کہ تنظیم جعفری کی طرف سے نعرہ لگانے کے اعزاز میں جناب شباب صاحب کو بھی ایک ایوارڈ دیا جائے، اور میں اس سلسلے میں مولانا شوکت قاضی صاحب کو بلند کروں گا کہ جناب شباب صاحب کو اس اعزاز سے نوازیں، اور پورے مجلس سے گزارش ہے نعرہ لگا کے نوازیں۔ میں گزارش کروں گا اس وقت آئیے حضرات، اب میں شباب صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت کی تحریر سے یہ اعزاز ملا ہے تو آپ نعرہ لگائیے تاکہ مجمع آنے والے شاعر سے مستقبل ہو جائے۔ کھڑے ہو کے نعرہ لگایا، پوری طرح لگایا۔ ایک روز امام پردہ دار آئے گا انشاءاللہ، ایک روز امام پردہ دار آئے گا انشاءاللہ، ہاتھوں میں لے کے ذوالفقار آئے گا انشاءاللہ، زہرا کے دل کا اعتبار آئے گا انشاءاللہ، خون نبی کا ورثہ دار آئے گا انشاءاللہ، خون نبی کا ورثہ دار آئے گا انشاءاللہ، عسکری کا گل آزار آئے گا انشاءاللہ، وہ عابد شب زندہ دار آئے گا انشاءاللہ، وہ شاہ دلدل سوار آئے گا انشاءاللہ، ہوگی جب دل سے پکار آئے گا انشاءاللہ، ہوگی جب دل سے پکار آئے گا انشاءاللہ، خود منتظر کو انتظار آئے گا انشاءاللہ، خود منتظر کو انتظار آئے گا انشاءاللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ تلوار۔
خاص طور سے عرض کرتا ہوں جناب، جہاں جہاں حضرات ہیں سماعت فرمائیں گے 4 مصرے. عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں میں ذرا تحقیقی شاعری کرنے کا عادی ہوں، ذرا سا حوصلہ دیں گے آپ حضرات. اللہ پیش کرتا ہوں 4 مصرے شعراء حضرات. عرض کرتا ہوں کہ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے. سنیے آخری آدمی کا شاعری آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ کہ بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے. بہادر کا حشم مانگ رہے تھے. بلال بھائی سنیں گے خاص طور سے. بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے. سنیں میرے نوجوان حضرات، دل میں اترے گا مصرع، بڑی تحقیقی شاعری کرنے کا عادی ہوں. سنیے، بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے، اور معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے. بزدل بھی بہادر کا حشم مانگ رہے تھے، جاہل بھی معلم سے قلم مانگ رہے تھے، معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے. وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے. معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مانگ رہے تھے. حضرات بیدار ہو کے سنیں، میں شاعری آپ تک پہنچاؤں گا. سنیے 4 مصرے شہزادے علی اصغر کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ تیروں کو سبق آج سکھانا ہی پڑے گا. تیروں کو سبق آج سکھانا ہی پڑے گا، سر جا کے تکبر کا جھکانا ہی پڑے گا. مصرع سنیے جا جا حضرات ہے. تیروں کو سبق آج سکھانا ہی پڑے گا، سر جا کے تکبر کا جھکانا ہی پڑے گا. رن میں ملک الموت کی آواز جو گونجی، اصغر نے کہا کیا مجھے آنا ہی پڑے گا. رن میں ملک الموت کی رن میں ملک الموت کی آواز جو گونجی، اصغر نے کہا کیا مجھے آنا ہی پڑے گا. اور 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ لگائی جاتی ہیں ماتم پا بندشیں جتنی، لگائی جاتی ہیں ماتم پا بندشیں جتنی، صدائے سینوں سے اتنی بلند ہوتی ہیں. لگائی جاتی ہیں ماتم پا بندشیں جتنی، سنیں، صدائے سینوں سے اتنی بلند ہوتی ہیں. ارے غم حسین کو فتووں سے روکنے والے، کہیں ہوائیں بھی مٹھی میں بند ہوتی ہیں. غم حسین غم حسین کو فتووں سے روکنے والے، غم حسین کو فتووں سے روکنے والے، کہیں ہوائیں بھی مٹھی میں بند ہوتی ہیں. حضرات مسلسل تبرے کا ذکر ہے، میں 2 شعر ضرور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جناب فاطمہ زہرا کے متعلق کہ ہم لوگ کیوں تبرہ کرتے ہیں. سنیں خاص طور سے. عرض کرتا ہوں کہ زہرا کے احتجاج میں ہم بھی شریک ہیں. لکھنؤ میں مصرع پڑھ رہا ہوں، سنیے. زہرا کے احتجاج میں ہم بھی شریک ہیں،
حق ہے منافقوں پر تبرہ بطول کا. اب سنیے دو مصرے سنیے، دل میں لے کے جائیں گے مصرا. کیوں تبرہ کرتے ہیں ہم لوگ؟ زہرا کے احتجاج میں ہم بھی شریک ہیں. حق ہے منافقوں پر تبرہ بطول کا، زندہ نہیں رہیں گے تبرہ کیے بغیر وہ لوگ جن کو یاد ہے لوہا بطول کا. زندہ نہیں رہیں گے. زہرا کے احتجاج میں ہم بھی شریک ہیں. حق ہے منافقوں پر تبرہ بطول کا، اور زندہ نہیں رہیں گے تبرہ کیے بغیر وہ لوگ جن کو یاد ہے لوہا بطول کا. اب سنیے، میں یہاں سے حکم ہے مجھے بلال بھائی کا 4 مصروں کا میں پیش کرتا ہوں. پہلا قطعہ جناب بلال صاحب کا حکم ہے، میرے بڑے بھائی کا میں پیش کرتا ہوں. سنیے خاص طور سے جناب سکینہ کی قبر، سنیں خاص طور سے پیش کرتا ہوں. میرا مزاج ہے مسائل سے فضائل نکالتا ہوں. قید خانے کا تصور کیجیے جہاں شہزادی کی قبر ہے، وہاں سے سنیے مصرع. مجھے زیارت کا شرف حاصل ہوا، 4 مصرے سنیں. عرض کرتا ہوں کہ ننھی سی لہر شام میں موجود ہے اختر. اب ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ جناب سکینہ کی قبر قید خانے میں کیوں ہے؟ ننھی سی لہر شام میں موجود ہے اختر، مدت سے کسی لاش نے زندہ نہیں چھوڑا. 2 مصرے سنیں گے انشاءاللہ، دعاؤں سے نوازیں گے. بہت گریہ کیا ہے شہزادی کے مصائب پر. سنیں کیا حضرات ہے میری ماں بہنیں محسوس کریں گی. ننھی سی لہر شام میں موجود ہے اختر، مدت سے کسی لاش نے زندہ نہیں چھوڑا. ارے لگتا ہے کہ صدیوں سے سکینہ نے ابھی تک شبیر کے قاتل کا گریباں نہیں. کس نے چیرا کل حضرت، کس نے چیرا کل حضرت، کون بنا داماد پیمبر، کون بنا داماد پیمبر، کس نے مارا ابو جہل کے تھپڑ، مل کر بولیے، کس نے مارا ابو جہل کے تھپڑ، عائشہ بھاگی کس سے ڈر کر، عائشہ بھاگی کس سے ڈر کر، مردہ بولے کھا کر ٹھوکر، مردہ بولے کھا کر ٹھوکر، نعرہ حیدری اور آئے خوشنودی امام زمانہ سلوات. ننھی سی لہر شام میں موجود ہے اختر، مدت سے کسی لاش نے زندہ نہیں چھوڑا. لگتا ہے کہ صدیوں سے سکینہ نے ابھی تک شبیر کے قاتل کا گریباں نہیں چھوڑا. حضرات میں 4 مصرے اور نئے پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ تک نہیں پہنچے ہیں. بہرحال مجھے مسلسل حکم ہے کچھ خطوں کا، مگر میں چاہتا یہ ہوں کہ نئے شعر آپ تک پہنچا دوں. سنیں بڑا نازک مسئلہ، ایک تقابل شہزادی سکینہ کا اور جناب علی اصغر کا کیا ہے، ملاحظہ کریں گے. شورا حضرات، علماء حضرات تشریف فرما ہے. تاریخ کی روشنی میں سنیے. عرض کرتا ہوں کیا فرق ہے جناب علی اصغر میں اور جناب سکینہ میں. سنیے عرض کرتا ہوں بس فرق ہے اتنا تھا،
اصغر میں سکینہ میں. شاعری سنیے، میرا مزاج ہے مسائل سے فضائل نکالتا ہوں. سنیے شہزادی کی مدح. بس فرق ہے اتنا سا، اصغر میں سکینہ میں وہ باپ کی نصرت کو میدان تلک آیا. اب دو مصرے سن لیجیے جاجا حضرات ہے. بس فرق ہے اتنا سا، سنے شہزادی کی مدح. بس فرق ہے اتنا سا، اصغر میں سکینہ میں وہ باپ کی نصرت کو میدان تلک آیا. یہ شان اسیری ہے ملنے کو سکینہ سے، شبیر کا سر چل کے زندان تلک آیا. یہ شان اسیری ہے ملنے کو، یہ شان اسیری ہے ملنے کو سکینہ سے. پیش کرتا ہوں، مجھے بہت حکم ہے اب 3-4 خطوں کا. پہلے 4 مصرے امام زمانہ کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. ذرا سا حوصلہ دے کے سنیں. مسلسل 20 راتیں ہو گئی ہیں جاگتے ہوئے. آپ حضرات حوصلہ دیں گے، جہاں تک پڑھوائیں گے پڑھیں گے. سنیے خاص طور سے 4 مصرے. عرض کرتا ہوں کہ آ بھی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام، آ بھی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام، تیرے منہ سے بھی تیرے جس کی کہانی سن لیں. آ بھی جا پردہ غیبت، سنے خاص طور سے، آ بھی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام، تیرے منہ سے بھی تیرے جد کی کہانی سن لیں. اور ہم عزاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی، نوحہ شبیر کا ایک تیری زبانی سن لے. ہم عزاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی، نوحہ شبیر کا ایک تیری زبانی سن لے. اور پیش کرتا ہوں 4 مصرے. مجھے حکم ہے آ بھی جا پردہ غیبت سے زمانے کے امام، تیرے منہ سے بھی تیرے جد کی کہانی سن لیں. ہم عزاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی، نوحہ شبیر کا ایک تیری زبانی سن لیں. یہاں پہ 4 مصروں کا حکم ہے، سناتا ہوں خاص طور سے سنیے. عرض کرتا ہوں کہ اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر، اس نے مشکیزہ بھرا تھا، اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر، بزدلو گر بازوؤں میں دم تھا قبضہ چھینتے. اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر، بزدلو گر بازوؤں میں دم تھا قبضہ چھینتے. مشق پر تیروں کی بارش کب تھا مردانہ جواب، بات تو جب تھی کہ تم مشق سکینہ چھینتے. مشق پر تیروں کی بارش کا اس نے مشکیزہ بھرا تھا تم سے دریا چھین کر، بزدلو گر بازوؤں میں دم تھا قبضہ چھینتے. مشق پر تیروں کی بارش کب تھا مردانہ جواب، بات تو جب تھی کہ تم مشق سکینہ چھینتے. حضرات بہت بہت شکریہ، آپ حوصلہ دے رہے ہیں. آواز اس قابل نہیں ہے کہ شعر پڑھے جائیں، بہرحال آپ کی محبت پڑھوائے گی. سنیے 4 مصرے. مجھے حکم ہے میں پیش کرتا ہوں جناب حر کے حوالے سے 4 مصرے پیش کروں گا. سنیں خاص طور سے کوئی بات ہے. 4تھے مصرے میں خاص طور سے جناب حر امام حسین علیہ السلام کی جانب رات میں بھی جا سکتے تھے، صبح ہونے کا انتظار کیا جناب حر نے. بس اسی تمہید کے ساتھ سنے 4 مصرے. عرض کرتا ہوں نہ منصبو نہ حکومت سے روب کھایا تھا، رات میں بھی جا سکتے تھے جناب حر. نوجوان سنے شاید کوئی بات ہو، بالکل نیا خیال آپ تک پہنچاتا ہوں. نہ منصبو نہ حکومت سے روب کھایا تھا، بہادری میری فطرت ہے یہ بتایا تھا. جناب حر رات میں بھی جا سکتے تھے، کیا لحاظ رکھا صبح ہونے کا انتظار کیا. نہ منصبوں نہ حکومت سے روب کھایا تھا، بہادری میری فطرت ہے یہ بتایا تھا. چلا تھا دن کے اجالے میں حریص ہوئے حسین، زمانہ یہ نہ کہے چھپ چھپا کے آیا تھا. چلا تھا دن کے اجالے میں، چلا تھا دن کے اجالے میں. مل کے بولیے بھائی.
نہ منصبوں نہ حکومت سے روب کھایا تھا، بہادری میری فطرت ہے یہ بتایا تھا، چلا تھا دن کے اجالے میں حریت ہوئے حسین، زمانہ یہ نہ کہے چھپ چھپا کے آیا تھا۔ اب سنے چار مصرے میں پیش کرتا ہوں، سنے خاص طور سے دل میں اتریں گے۔ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کی لگام فرس پہ ہاتھ ڈالا، جناب عباس کو جلال آیا، مولا نے خاموش کر دیا۔ تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت، سنے بس ایک لفظ سے شاعری کرنے کی کوشش کی ہے، انشاءاللہ دل میں اترے گی۔ سنے بلال بھائی خاص طور سے اللہ، تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت، گستاخی دشمن کا نہ شکوا نہ گلا تھا، لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا، مولا نے معاف کر دیا۔ تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت، گستاخی دشمن کا نہ شکوا نہ گلا تھا، یہ کہتے ہوئے حر کی خطا بخش دی شہ نے، جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا، یہ کہتے ہوئے تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت، تھا جوش میں شبیر کا دریائے سخاوت، گستاخی دشمن کا نہ شکوا نہ گلا تھا، یہ کہتے ہوئے حر کی خطا بخش دی شہ نے، جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا، جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا، جا یاد۔ ایک مرتبہ مل جل کے درود پڑھ دیں آپ حضرات۔ یہ کہتے ہوئے حر کی خطا بخش دی شہ نے، جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا، جا یاد کرے گا کسی سید سے ملا تھا۔ یہ چار مصرے شاید سب کے لیے نئے ہو، پہلی مرتبہ لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں، سنے خاص طور سے جناب حر کے متعلق پیش کرتا ہوں، شاید کوئی بات ہو قبلہ، پیش کرتا ہوں بڑی جرت کے ساتھ۔ دیکھیں بلال بھائی خاص طور سے عرض کرتا ہوں کہ سجا کے لایا ہے، دیکھیں گے خاص طور سے سجا کے لایا ہے بیٹے کو بہر قربانی، جناب حر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے مولا کی خدمت میں لائے، سنے سجا کے لایا ہے، سجا کے لایا ہے بیٹے کو بہر قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے۔ مصرے سنیے، شاعری آپ تک پہنچا رہا ہوں، سنے خاص طور سے شاید کوئی بات ہو، بالکل نئی تفصیل۔ سجا کے امام حسین علیہ السلام کی جانب خدمت میں لائے کہ میرا بیٹا آپ کی فدیہ ہے، آپ کا سجا کے لایا ہے بیٹے کو بہر قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، کہاں ہے چوملے قدموں کو حر کے اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا، کہاں ہے چوملے، کہاں ہے چوملے قدموں کو حر کے اے حضرات، سجا کے لایا ہے بیٹے کو بہر قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، کہاں ہے چوملے قدموں کو حر کے اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے، یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے۔ سجا کے لایا ہے بیٹے کو بہر قربانی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو بہر قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، سجا کے لایا ہے بیٹے کو بہر قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، کہاں ہے چوملے قدموں کو حر کے اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے۔ تھوڑا سا اور سجا کے لایا ہے بیٹے کو بہر قربانی، امام وقت کو امداد دینے آیا ہے، کہاں ہے چوملے قدموں کو حر کے اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے۔ حضرات شکریہ، میں یہاں سے چند شعر اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، بس ذرا سا میرا ساتھ دیجیے، آواز بہت گرفتہ ہے۔ میں پیش کرتا ہوں مسئلہ کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی، مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی،
کیوں کر رہے ہو خون پر ماتم کے تبصرے؟ سنے سے کیوں کر رہے ہو خون پر ماتم کے تبصرے؟ کیا جسم کی زکات نکالی نہ جائے گی؟ مل کے بولیے بھائی. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی. کیوں کر رہے ہو خون پر ماتم کے تبصرے؟ کیا جسم کی زکات نکالی نہ جائے گی؟ شعر سنیے کہ جائے گی غرق کر کے حکومت یزید کی، جائے گی غرق کر کے حکومت یزید کی. عباس کی بہن ہے یہ خالی نہ جائے گی. جائے گی غرق کر کے حکومت، جائے گی غرق کر کے حکومت یزید کی. عباس کی بہن ہے، عباس کی بہن ہے یہ خالی نہ جائے گی. سنیے شعر کہ ذکر عباس کی بہن ہے یہ خالی نہ جائے گی. ذکر غم حسین میں بڑی آسانی سے پڑھ رہا ہوں، آپ شاعری سن رہے ہیں بس سن لیجیے کہ ذکر عباس کی بہن ہے یہ خالی نہ جائے گی. ذکر غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ. سنے تمام عزاداران امام مظلوم کی جانب سے عباس کی بہن ہے یہ خالی نہ جائے گی. ذکر غم حسین میں، ذکر غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، جائے گی غرق کر کے حکومت یزید کی. عباس کی بہن ہے یہ خالی نہ جائے گی. ذکر غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. اب شعر سنیے خاص طور سے، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. ہم تم تو چیز کیا ہے تبرک کو دیکھ کر. ہم سنے بالکل بتا کے شعر کہنے کی کوشش کیے. جا حضرات ہے پیش کرتا ہوں، علماء حضرات تشریف فرما ہے. ہم تم تو اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی. ہم تم تو چیز کیا ہے تبرک کو دیکھ کر نیت بڑے بڑوں سے سنبھالی نہ جائے گی. ہم تم تو چیز کیا ہے تبرک کو چیز کیا ہے. ہم تم تو چیز کیا ہے تبرک کو دیکھ کر، ہم تم کو چیز کیا ہے تبرک کو دیکھ کر نیت بڑے بڑوں سے سنبھالی نہ جائے گی. سنیے سے نیت بڑے بڑوں سے سنبھالی نہ جائے گی کہ مولائے کائنات کے والد کو دو دعا. مولائے کائنات کے والد کو دو دعا، پیغمبری ہر ایک سے پالی نہ جائے گی. مولائے کائنات کے والد کو دو.
علی 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 مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی۔ شیر سنے، مولائے کائنات کے والد کو دو دعا، مولائے کائنات کے والد کو دو دعا، پیغمبری ہر ایک سے پالی نہ جائے گی۔ اور عباس لکھ گئے ہیں یہ مصرع فرات پر، عباس لکھ گئے ہیں یہ مصرع فرات پر، اب کوئی مشک نہر سے خالی نہ جائے گی۔ عباس لکھ گئے ہیں یہ مصرع فرات، عباس لکھ گئے ہیں یہ مصرع۔ نعرہ حیدری، آواز بلند، نعرہ صلوات۔ یا عباس یا مولائے کائنات کے والد کو دو دعا، مولائے کائنات کے والد کو دو دعا، پیغمبری ہر ایک سے پالی نہ جائے گی۔ عباس لکھ گئے ہیں یہ مصرع فرات پر، عباس لکھ گئے ہیں یہ مصرع فرات پر، اب کوئی مشک نہر سے خالی نہ جائے گی۔ اب سنے شیخ، اب کوئی مشک نہر سے خالی نہ جائے گی۔ اے کربلا، حسین نہ بیٹھیں گے چین سے۔ عباس لکھ گئے ہیں یہ مصرع فرات پر، اب کوئی مشک نہر سے خالی نہ جائے گی۔ اے کربلا، حسین نہ بیٹھیں گے چین سے جب تک نبی کی بات بچا لی نہ جائے گی۔ اے کربلا، حسین نہ بیٹھیں گے، اے کربلا، حسین نہ بیٹھیں گے چین سے جب تک نبی کی بات بچا لی نہ جائے گی۔ حضرات، تمام شورا حضرات اور علماء حضرات سے خصوصاً توجہ چاہتا ہوں اس شعر پہ، یہ سلسلے کا آخری شعر میں آپ تک پہنچانے میں کہاں تک کامیاب ہوتا ہوں، سنیے کہ مولائے کائنات کے والد کو دو دعا، پیغمبری ہر ایک سے پالی نہ جائے گی۔ عباس لکھ گئے ہیں یہ مصرع فرات پر، اب کوئی مشک نہر سے خالی نہ جائے گی۔ اے کربلا، حسین نہ بیٹھیں گے چین سے جب تک نبی کی بات بچا لی نہ جائے گی۔ جنت تو مول لے لیں گے آنسو حسین کے۔ حضرات، بس دعاؤں سے نوازنا اگر آپ تک پہنچ جائے شعر، خاص طور سے خصوصاً توجہ چاہتا ہوں کہ عباس لکھ گئے ہیں یہ مصرع فرات پر، اب کوئی مشک نہر سے خالی نہ جائے گی کہ جنت تو مول لے لیں گے آنسو حسین کے، جنت سے مول کرب و بلا لی نہ جائے گی۔ جنت تو مول لے لیں گے آنسو حسین کے، جنت سے مول کرب و بلا لی نہ جائے گی۔ اور مقطع بھی سن لیجئے، شاید کسی قابل ہو کہ اختر کے شعر سن کے یہ کہتے ہیں سامعین، اختر کے شعر سن کے یہ کہتے ہیں سامعین، عادت میاں نصیریوں والی نہ جائے گی۔ اختر کے شعر سن کے یہ کہتے ہیں سامعین، عادت میاں نصیریوں والی نہ جائے گی۔ حضرات، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ حکم ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ درود پڑھ دیں آپ حضرات، نعرے درود مل جائے۔ حضرات، حکم ہے امام زمانہ کے حوالے سے ایک مسدس کا، میں پیش کرتا ہوں، حوصلہ دیتے رہیے۔ عرض کرتا ہوں، آخری حق کے مجاہد، آخری حق کے مجاہد، آج محفل کا حق ادا کیجئے، مولا کی محفل ہے۔ آخری حق کے مجاہد صف اول سے نکل، کب سے خشکی پر تمنائی ہے جل تھل سے نکل۔ آخری حق کے مجاہد صف اول سے نکل، کب سے خشکی پر تمنائی ہے جل تھل سے نکل۔ شیر نر مصلحت ہجر کے جنگل سے نکل، شیر نر مصلحت ہجر کے جنگل سے نکل۔ اے امامت کے قمر غیب کے بادل سے نکل، اے امامت کے قمر، بیت سنے، اے امامت کے قمر غیب کے بادل سے نکل۔ اب سفر غیب میں تیرا نہیں دیکھا جاتا، ہم سے کعبے میں اندھیرا نہیں دیکھا جاتا۔ اب سفر غیب میں تیرا نہیں دیکھا جاتا، اب سفر غیب میں تیرا نہیں دیکھا جاتا،
ہم سے کعبے میں اندھیرا نہیں دیکھا جاتا. بس بند سن لیجئے، جیسے چاہے سن لیجئے. میں آج کی محفل کا حق ادا کر رہا ہوں، سنیے خاص طور سے. ہم سے اب سفر غیب میں تیرا نہیں دیکھا جاتا، ہم سے کعبے میں اندھیرا نہیں دیکھا جاتا. دھڑکنیں محو دعا ہے تیری آمد کے لیے، دھڑکنیں محو دعا ہے تیری آمد کے لیے. محفل دہر میں آزینت مسلط کے لیے، مثل شبیر وطن چھوڑ دے مقصد کے لیے. اور کب سے بے چین ہے دیدار محمد کے لیے. بیت سنیں گے خاص طور سے. کب سے بے چین ہے دیدار محمد کے لیے. شب میں امید کو جھارس کی تجلی دے دے، آنے والا ہوں یہی کہہ کے تسلی دے دے. شب میں امید کو جھارس کی تجلی، شب میں امید کو جھارس کی تجلی دے دے، آنے والا ہوں یہی کہہ کے تسلی دے دے. سچ مولا تیری غیبت کا سفر کب ہوگا؟ سچ مولا تیری غیبت کا سفر کب ہوگا؟ یہ بتا وادی گیتی سے گزر کب ہوگا؟ کعبہ غیب کی دیوار میں در کب ہوگا؟ کعبہ غیب کی دیوار میں در کب ہوگا؟ ہم غریبوں کی دعاؤں میں اثر کب ہوگا؟ اب بیت سنیں، ہم غریبوں کی دعاؤں میں اثر کب ہوگا؟ کوئی بھی ظلم سے آمادہ پیکار نہیں، اور لاکھوں خیبر ہیں کوئی حیدر کرار نہیں. بڑی آسانی سے پڑھ رہا ہوں. لاکھوں خیبر ہے کوئی حیدر کرار نہیں. چشم مومن کے، بڑی آسانی سے مسدس آپ تک پہنچا رہا ہوں. چشم مومن کے سبھی خواب تجھے ڈھونڈتے ہیں، بزم اسلام کے آداب تجھے ڈھونڈتے ہیں، تیرے اجداد کے القاب تجھے ڈھونڈتے ہیں. چشم مومن کے سبھی خواب تجھے ڈھونڈتے ہیں، بزم اسلام کے آداب تجھے ڈھونڈتے ہیں، تیرے اجداد کے القاب تجھے ڈھونڈتے ہیں. مسجدوں ممبروں محراب تجھے ڈھونڈتے ہیں، مسجدوں ممبروں محراب تجھے، بیت سنے بڑی آسانی سے، مسجدوں ممبروں محراب تجھے ڈھونڈتے ہیں. تو جو پردے سے کہیں بہرے جہاد آ جائے، ہم تو کیا چیز ہے عیسیٰ کی مراد آ جائے. تو جو پردے سے کہیں بہرے جہاد آ جائے، ہم تو کیا چیز ہے عیسیٰ کی مراد آ جائے. اب میں آپ سے داد چاہتا ہوں، صرف 3 من اس سلسلے کے حوصلہ دیجئے. تو جو پردے سے کہیں بہرے جہاد آ جائے، ہم تو کیا چیز ہے عیسیٰ کی مراد آ جائے. لوگ کہتے ہیں تیرے جد کی ادا بدعت ہے، لوگ کہتے ہیں تیرے جد کی ادا بدعت ہے. مجلس و گریہ و ماتم کی صدا بدعت ہے، جذبہ معرفت کرب و بلا بدعت ہے. آ کے دنیا کو بتا غیب سے کیا بدعت ہے. آ کے دنیا کو بتا غیب سے کیا بدعت ہے. کھینچ کر کیس قیامت کا اشارہ دے دے، وارث کرب و بلا آ کے سہارا دے دے. اب یہاں سے یہ بند سن لیجئے خاص طور سے تمام عزاداران امام مظلوم کی جانب سے. لوگ کہتے ہیں تیرے جد کی ادا بدعت ہے، گریہ و مجلس و ماتم کی صدا بدعت ہے، جذبہ معرفت کرب و بلا بدعت ہے. آ کے دنیا کو بتا غیب سے کیا بدعت ہے. کھینچ کر تیغ قیامت کا اشارہ دے دے، وارث کرب و بلا آ کے سہارا دے دے. تو جب آئے گا تو آئے گا مزہ ماتم کا. تو جب آئے گا تو آئے گا مزہ ماتم کا. مرتبہ دیکھیں گے خود اہل ادا ماتم کا. تجھ سے ہو جائے گا قد اور سوا ماتم کا، اور حق تیرے سامنے کر دیں گے ادا ماتم کا. اب بیت سن لیجئے، تو جب آئے گا تو آئے گا مزہ ماتم کا. مرتبہ دیکھیں گے خود اہل ادا ماتم کا. تجھ سے ہو جائے گا قد اور سوا ماتم کا، حق تیرے سامنے کر دیں گے ادا ماتم کا. گھر میں اللہ کے دن رات کریں گے ماتم، اور یہ تمنا ہے تیرے ساتھ کریں گے ماتم. موجود ہے اختر، مدت سے کسی لاش میں زندہ نہیں چھوڑا. لگتا ہے کہ صدیوں سے سکینہ نے ابھی تک شبیر کے قاتل کا گریباں نہیں چھوڑا. حضرات ایک حکم اور ہے، وہ بہرحال آپ 4 مصروں کا پیش کرتا ہوں. مزاج ہے، مسائل سے فضائل نکالتا ہوں. عرض کرتا ہوں کہ اکبر جہاں حسین کا بے نور کر گیا، اکبر جہاں حسین کا بے نور کر گیا، عباس اپنے غم سے کمر چور کر گیا. چوتھا مصرع، عباس اپنے غم سے کمر چور کر گیا. اصغر وہ کربلا کا اکیلا شہید ہے جو مسکرا کے ساری تھکن دور کر گیا. اصغر وہ کربلا کا اکیلا شہید ہے جو مسکرا کے ساری تھکن دور کر گیا. رنگے سحر میں جب شب ہجرت بدل گئی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو بہر قربانی، سجا کے لایا ہے بیٹے کو بہر قربانی. امام وقت کو امداد دینے آیا ہے،
کہا ہے چوم لے قدموں کو ہر کے اے راہب، یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے۔ پیش کرتا ہوں بس 2-3 شعر، زحمت تمام حکم ہے بلال بھائی کا۔ رنگے سحر میں جب شب ہجرت بدل گئی، رنگے سحر میں جب شب ہجرت بدل گئی، نفس علی سے مرضی قدرت بدل گئی، کس آئینے میں کر لیا سنگار ہر بتا، سنیں کس آئینے میں کر لیا سنگار ہر بتا، ایک رات میں خطاؤں کی صورت بدل گئی، کس آئینے میں کر لیا سنگار ہر بتا، ایک رات میں خطاؤں کی صورت بدل گئی، کس کے لیے رسول کا سجدہ ٹہر گیا، کس کے لیے رسول کا سجدہ ٹہر گیا، جبریل آج کیسے شریعت بدل گئی، کس کے لیے رسول کا سجدہ ٹہر گیا، جبریل آج کیسے شریعت بدل گئی۔ اب بادشاہ مملکت سب ہیں حسین، اب بادشاہ مملکت سب ہیں حسین، ایوب اب تمہاری حکومت بدل گئی، ایوب اب تمہاری حکومت بدل گئی، جھولے میں بے زبان کا اکتا گیا تھا دل، جھولے میں بے زبان کا اکتا گیا تھا دل، مقتل میں آ گیا تو طبیعت بدل گئی۔ حضرات جس شعر کے لیے میں نے یہ سارے شعر پڑھے ہیں اور پڑھوائے گئے ہیں، بیدار ہو کے سن لیجئے۔ رنگے سحر میں جب شب ہجرت بدل گئی، تمام اداداران امام مظلوم کی خواہش، رنگے سحر میں جب شب ہجرت بدل گئی، نفس علی سے مرضی قدرت بدل گئی، کس آئینے میں کر لیا سنگار ہر بتا، ایک رات میں خطاؤں کی صورت بدل گئی، کس کے لیے رسول کا سجدہ ٹہر گیا، جبریل آج کیسے شریعت بدل گئی، اب بادشاہ مملکت سب ہیں حسین، سنے شعر، ایوب اب تمہاری حکومت بدل گئی، اختر خدا سے مانگنے جنت گیا تھا میں، کرب و بلا کو دیکھ کے نیت بدل گئی۔